ویلکم بیک ناظرین. یہ بھی بات کریں گے کہ کھوسا صاحب کو کیا کسی نے بند کیا تھا ایلیویٹر میں یا کچھ اور وجہ تھی, لیکن اس سے پہلے آئی وانٹ ٹو ڈو اے کوئک راؤنڈ اپنے گیسٹ کے ساتھ کہ کیا الیکشنز جو ہیں وہ فروری میں ہی ہوں گے جو کہا جا رہا ہے یا کچھ اور یعنی کہ جلدی ہونے کے امکانات ہیں. کوئک راؤنڈ. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کی جو آئینی مدت ہے وہ پہلے ہی آپ لوگوں نے ایک طرح سے اگر 2 دفعہ آپ اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو پھر اگر تیسری دفعہ بھی آپ کہیں بھی ہو جا سکتا ہے. جی متی ویری کوئکلی. میرے خیال میں یہ جو الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں چاہے یہ فروری میں ہیں چاہے یہ مارچ میں ہیں, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کیونکہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, بہتری کی طرف نہیں ہوتے, تو یہ کہنا مشکل ہوگا کہ فروری میں ایسے حالات ہوں گے کہ جن میں الیکشن ہو جائیں. تو بہتر یہی تھا کہ جو 90 دن کا ٹائم ہے اس میں الیکشن ہو جاتے, کم از کم وہ فروری جیسے شاید حالات نہ ہوں. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فروری میں حالات بہتر ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, اور اس لیے بہت مشکل ہو جائے گا فروری میں بھی الیکشن ہونا. اچھا شعیب شاہین صاحب آپ فرمائیے, اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مہنگائی کے بارے میں. دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے میں ایک بات کروں, رپورٹ یہ ہے کہ 17.5 سے 18 بلین ڈالر سالانہ مراعات مل رہی ہے اس اشرافیہ کو, جس میں ججز, جس میں جرنیل, جس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی شامل ہے. جو میرے بھائی 17 بلین ڈالر سالانہ, دس از دی رپورٹ, جس سورس میں آپ کو بتاتا ہوں, UNDP کی رپورٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو IMF سے لے رہے ہیں اسے 4-5 جی آپ 3 بلین ڈالر کے لیے ہم یا 1 بلین ڈالر کے لیے کیسے الٹے سیدھے ہوئے بقول پرائم منسٹر پاکستان کی ساری لیڈرشپ. اور اگر ہم اس 18 بلین ڈالر میں سے 9 بلین ڈالر بھی کم کر لیں اپنے اخراجات, تو خدا کے لیے IMF کی تو نے کھل کے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چھوٹے طبقے کو نہ دیں مراعات, ہم یہ کہتے ہیں بڑوں کی مراعات کم کریں. اور بڑوں کی مراعات کا یہ عالم ہے کہ آپ جیسے پہلے میرے دوستوں نے کہا, آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے ہم گزرتے ہیں یا دیکھتے ہیں, اور اس قدر بدتمیزی سے 8-8, 10-10, 15-15 گاڑیاں آگے پیچھے ان کے ہوتی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے پچھلے 75 سال سے ہی ہو رہا ہے. لیکن کم سے کم آج جب جنگ کی کیفیت میں معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں, کیا آج بھی آپ کو یہ احساس نہیں ہے؟ یہ تو کیئر ٹیکر کر سکتے ہیں, باقی کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہتے ہیں, اور پچھلے بھی آپ دیکھ لیں طارق کھوسا کی ناصر کھوسا کی سربراہی میں جو رپورٹ آئی کہ 32 منسٹریز ہونی چاہیے, کیا کیا انہوں نے؟ 87 منسٹرز وزیر و مشیر تھے, جس میں سے 45 کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا, بے محکمہ 16 مہینے رہے. اگر اس طرح ہم نے ملک کو چلانا ہے تو یہ تو تباہی آئے گی ہی آئے گی. اور جو الیکشن کے حوالے سے ایک بات بتائیں, جب تک آپ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2 صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا 90 ڈیز کے بعد, نہیں ہوا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ پھر فروری میں کرا لیں گے؟ پھر آپ چلتے جائیں 2 سال, پھر چلتے جائیں, لیکن ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. 2 ہفتے آپ نہیں چل سکے. Your point is well taken. یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے برے ہیں. جی مظہر آپ فرمائیے گا ذرا. ایک تو پہلے مجھے کامنٹ کر دیں, ابھی شعیب شاہین صاحب نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ 17-18 بلین ڈالر کا, جو کہ اطہر بھی کہہ رہے تھے کہ ایک رپورٹ ہے UNDP کی. آپ بھی جانتے ہیں پاکستان کو بڑی اچھی طریقے سے, اور یہاں کے جو پاورفل لوگ ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں, چاہے وہ نان سویلینز ہیں, چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ بزنس ایلیٹ ہیں, کوئی یہ تبدیلی لانا چاہے گا؟ نہیں لانا چاہے گا. دوسرے یہ کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جب وہی لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جب ان کے پاس اختیار ہوتا ہے تو وہ یہ سب نہیں کرتے, جب اختیار نہیں ہوتا تو وہ سب ان کی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. کل تھے نا PTI کی 3.5 سال حکومت رہی تھی, PTI نے کیا یہ اور باقی چیزیں چھوڑ دیں, کوئی آپٹکس بہتر کی PTI نے. گورنر ہاؤس گرانا تھا. ہم سنتے ہی رہے کہ وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی بنے گی, گورنر ہاؤس یہ ہو جائے گا. دیوار توڑی پھر چھت بنائی. نہیں کدھر توڑی دیوار. دوسری بات ہے الیکشن کی. جب نتائج مرتب ہو جائیں گے, جب حکومتوں کی آئندہ بننے والی حکومت کی فارمیشن ہو جائے گی تو الیکشن بھی ہو جائیں گے. اب وہ اسکرپٹ پہ پورا کیسے اترے وہ تو کون کرائے گا؟ ابھی آڈیشن ہو رہا ہے. اچھا متی انٹرویوز ہو رہے ہیں.
ابھی انٹرویوز ہو رہے ہیں. آپ تو نہیں گئے انٹرویو میں؟ ہم تو کل تو اٹک جیل سے انٹرویو کرائے ہیں. انٹرویو موسٹلی آن لائن ہو رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے. اچھا تو متی آپ نے ایم جے ٹی وی نے اس پہ کیا, یہ بہت بڑا سوال تھا اس دن, یہ بات اڑی بھی کہ جی کسی نے ان کو بند کر دیا ہوگا. کھوسا صاحب کو ذرا بتائیں کہ واٹ از دی ایشو. نئی بلڈنگ دیکھیں, نئی عمارت ہے اور تقریباً 5 ارب متی بھی انوالو تھے, وہ کریں آپ نے بھی کھوسا. نہیں, میں تو لفٹ میں جگہ ہوتی تو میں بھی شاید پھنس چکا ہوتا. تو بالکل کابینہ کی طرح فل تھی, فل کیپیسٹی. تو 12 لفٹ بھی پھنس گئی, رک گئی, اور 1 گھنٹے تک تقریباً وہ ریسکیو کا انتظار کرتے رہے. میرے نزدیک یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا, کیونکہ نئی عمارت ہے, اور بطور صحافی اس لفٹ کے ہونے والے حادثے کے اوپر میں نے مزید اس پہ کام کیا. اور میری خوش قسمتی کہ مجھے کچھ ایسے لوگ مل گئے, ریٹائرڈ افسران, جن کا تعلق پی ڈبلیو ڈی سے تھا, جو کہ ایک سابق وہ تو تھے ڈائریکٹر جنرل پاک پی ڈبلیو ڈی, جو کہ 2015 میں ریٹائر ہو گئے, عطاء الحق صاحب. تو ان کا میں نے انٹرویو کیا ہے, جو 1 دن پہلے ہی میں نے چلایا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پروجیکٹ تھا, اس کا جو ڈیزائن تھا, جو کہ نیسپاک نے کرنا تھا, مگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اس وقت جج تھے ہائی کورٹ کے, اور وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں آبویسلی, تو انہوں نے ایک مقابلہ کروایا اس ڈیزائن کے لیے. اور اس میں سے جو ڈیزائن سلیکٹ کیا گیا, اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایک اسلامی طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہوگی یہ عمارت, اور اس میں اونچے اونچے مینار ہوں گے, پھر ایک گنبد بنایا گیا, اس پہ پھر پنجرا بھی بنا دیا گیا. مگر اس سارے عمل میں پھر ہوا یہ کہ ایک وہ ٹھیکیداروں کے بیچ ایک مقابلہ ہو گیا, کسی نے ریٹ دائر کر دی. وہ ریٹ بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنے سامنے لگا لی, حالانکہ خود وہ بلڈنگ کمیٹی کے ممبر تھے, لیکن وہ ریٹ خود ہی سامنے لگا کے اس کو خارج کر دیا کہ یہ سارا جو ڈیزائن ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اپیل میں, انٹرا کورٹ اپیل میں گئے, تو جسٹس عامر فاروق, جسٹس عطر من اللہ, انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو ریٹ خارج کی تھی اس کو فیصلے کو سیٹسفائڈ کر دیا. اور انہوں نے کچھ ایسی پروسیڈنگ کی کہ اس کے بعد پچھلے جو ٹینڈر ہوئے تھے, وہ کوئی کمپنی تھی انٹر ہوم کی, اس کے ٹینڈر ختم کر دیے پاک پی ڈبلیو ڈی نے, اور نئے ٹینڈر لے کے وہ حبیب فاروق اور یہ لوگ آگے سامنے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ ہمارے سامنے ہے, اس کی اوریجنل کاٹ 2.6 ارب تھی, اب یہ 5 ارب سے کراس کر گئی ہیں, اور ابھی تک یہ بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی, کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوا, سی ڈی اے کی این او سی کے بغیر یہ تمام عملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اور بھی کچھ بلڈنگز کا آپ کریں ایم جے ٹی وی, تاکہ پتہ چلے ایک نہیں یا تو درجنوں کے حساب سے جس کام میں بھی مالی بدعنوانی اس ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں ہوئی ہے, اور اتنا برا حال ہے اس وقت بھی. وہ سارا آپ کا جو ایئر کنڈیشن سسٹم میں بیٹھ گیا, شروع ہی نہیں ہوا, پیسے اس کے جمع کرا دیے گئے, 1 دن بھی شروع نہیں ہوا. اور جو ماربل لیا گیا, 1 کلاس کے پیسے دیے گئے اور ماربل لگایا گیا. یہ کہانی ہر جگہ کی کوئکلی وائنڈ اپ ہے کہ جس کام میں بھی ججوں نے انتظامی سائٹ پہ مداخلت کی ہے, یہ ججوں کا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے آرکیٹیکٹس کا کام ہے, ان کے لوگوں کا کام ہے. ججوں نے جہاں ملوث ہوئے وہاں پہ یہ لیکن مداخلت کی, کوئی بھی ادارہ ہو, وہاں پہ برائی سامنے آئی ہے, کوئی اچھائی سے. لیکن باتیں ناظرین آپ سنتے ہوئے کتنی اچھی کی جاتی ہیں, منطقی, لیکن ہوتا کیا وہ سب کے سامنے. بہرحال اسی دعا کے حالات بہتر ہوں. ہماری طرف سے اتنا ہی, آپ لوگ کا بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.